بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہمارے علمی بیٹھک کا موضوع ہے کہ مظلوم کی مدد اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے بارے میں اس کی تعلیمات اسلام میں کیا ہیں، اس کا نقطہ نظر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک دین کامل ہے اور اسلام میں اپنے متبعین کے لیے قدم بقدم رہنمائی موجود ہے اور تمام طبقات انسانی کے لیے اس میں کامل رہنمائی موجود ہے۔ اسلام ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہی یہ ہے کہ جیسے اللہ کی توحید کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان پختہ ہے، اسی طرح اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق انسان بحیثیت مسلمان ہونے کے وہ ایک دوسرے کی مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں بہت زیادہ فرامین موجود ہیں۔ آپ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کی طرف تیزی سے لبکتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت موجود ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص کسی مومن کا غم دور کرے گا، اللہ پاک اس کو پل صراط پر 2 نور عطا کرے گا، اور جس کی روشنی سے ایک عالم روشن ہو جائے گا، یعنی وہ نور کی روشنی اتنی ہوگی کہ جس سے ایک پورا عالم روشن ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مظلوم کی مدد کے لیے چلے گا تاکہ اس کو اس کا حق دلوا دے، یعنی اس کا حق مل جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جس دن پل صراط پر لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، اللہ پاک اس کے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے کسی بھائی کی ضرورت کے لیے چلے تاکہ اس کا کام ہو جائے، تو اللہ پاک کے 75,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اگر صبح کو چلتا ہے تو شام تک، اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے اللہ پاک اس ہر قدم پر اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ دیکھیے نا کتنا خوبصورت فرمان ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ 2 قدم چلنا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں خود غرضی ہے، اور یہ بہت بڑے المیہ کی بات ہے کہ ہم کوئی غریب آدمی ہے، اس کی داد رسی کے لیے 2 قدم چلنا بھی ہم پسند نہیں کرتے، مگر اس کے مقابلے میں اگر کوئی سیٹھ ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی مالدار ہے، اس کے لیے ہم جو ہے سارے افراد جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے۔ جیسے پنجابی میں کسی نے کہا نا، ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندا نا، تگڑے دا مر گیا کتا سارا پنڈ نہیں ستا، یعنی ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندا نا، یعنی جو کمزور آدمی ہوتا ہے، ضعیف آدمی ہوتا ہے، اس کی ماں بھی فوت ہو جائے تو کوئی نہیں اس کو پوچھتا۔ تگڑے دا مر گیا کتا سارا پنڈ نہیں ستا، اور اگر چودھری وڈیرے کا کتا مر جائے تو پورے گاؤں کو نیند نہیں آئے گی، ہر چودھری صاحب سنائیں کس طرح وہ مرا ہے، پھر کوئی اس کی ادائیں بیان کرے گا، چودھری صاحب میں نے دیکھا آپ ڈیرے پر جب آتے تھے تو وہ ایسے 2 حلال آ کر آپ کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، آپ کے پاؤں چاٹتا تھا، چودھری صاحب آپ ایسے اداؤں سے جو ہے آپ اس کو روٹی کھلاتے تھے، چودھری صاحب یہاں صبح آ رہے ہوتے ہیں۔ کتے کو پوچھنے کے لیے پورا گاؤں چلے جائے گا، مگر کسی غریب
ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 2 قدم چلنا بھی ہم پسند نہیں کرتے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے کسی نیک کام میں کسی حاکم یا بادشاہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کا کسی حاکم کے ساتھ تعلق ہے، کسی بڑے افسر کے ساتھ تعلق ہے، اور کوئی غریب آدمی ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، جائز کام ہے، اور وہ جاتا ہے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ آپ کی کوئی واقفیت ہے کسی کے ساتھ، کسی حاکم کے ساتھ، کسی حکومتی نمائندے کے ساتھ، آپ اس غریب کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ اس غریب کو اس کا حق مل جائے، تو اللہ پاک جنت میں ایسے چلنے والے آدمی کو بلند درجہ عطا کرے گا۔ تو یہ اسلامی تعلیمات کی ایک خوبصورتی ہے۔ اسلام ایک دوسرے ساتھ جڑنے کا، محبت کا، پیار کا حکم دیتا ہے۔ اسلام نفرتیں ختم کرتا ہے۔ اسلام دنگے فساد کا حکم نہیں دیتا، اسلام چاہت اور پیار کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات میں شامل ہے، بڑوں کا ادب کرو، بچوں سے شفقت محبت کرو۔ اسلامی تعلیمات کا یہ حصہ ہے کہ اعلان کیا گیا کہ جنگ کی حالت میں، حالانکہ جب جنگ ہوتی ہے تو قتل عام ہوتا ہے، وہاں کوئی نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، بس میں نے اس کو قتل کرنا۔ لیکن اسلامی تعلیمات کا حسن دیکھیں کہ منع کیا گیا کہ لڑائی کے دوران کسی عورت پر تلوار نہ چلائی جائے، لڑائی کے دوران کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے۔ آج جو بڑے امن کے علم بردار کہلاتے ہیں، امریکہ، افغانستان میں انہوں نے کیا کیا؟ بچے، عورتوں کو نہیں چھوڑا۔ اور آج انڈیا جو بڑا اپنے آپ کو امن کا علم بردار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں مار دی گئیں، عورتوں کے عزتیں لوٹی گئیں، عورتوں کو شہید کر دیا گیا، بوڑھوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ صرف اسلام ہی سکھاتا ہے جینے کا ڈھنگ، جینے کا سلیقہ، امن، آشتی اور محبت، یہ اسلام